بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ اللہ زبردست ہیں، با حکمت ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی زندگی دیتے ہیں اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس سورت کا تعارف سماعت کیجیے۔ سورہ نبی داؤد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھتے تھے جن کا شروع سبح یا یسبح ہے، اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ جس آیت کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے غالباً وہ آیت هو الاول والآخر ہے، واللہ اعلم۔ اس کا تفصیلی بیان ان قریب آ رہا ہے انشاءاللہ۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کی تسبیح، تمام حیوانات، سب نباتات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی مخلوق اور ہر چیز اللہ کی تعریف کرنے میں مشغول ہے۔ گو تم اے انسانوں اور جنوں ان کی تسبیح نہ سمجھ سکو، اللہ بردبار ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہر کوئی پست و عاجز و لاچار ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ شریعت اور اللہ کے احکام حکمت سے پر ہیں۔ حقیقی بادشاہ جس کی ملکیت میں آسمان و زمین ہے وہی اللہ ہے۔ خلق میں متصرف اللہ ہی ہے۔ زندگی موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی فنا کرتے ہیں، وہی پیدا کرتے ہیں، جسے جو چاہیں عنایت فرماتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو نہ چاہیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اول اور آخر ہے۔ اس کے بعد کی آیت هو الاول وہ آیت ہے جس کی بابت اوپر کی حدیث میں گزرا کہ 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ابو زمین رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کھٹکا ہے لیکن زبان پر لانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مسکرا کر فرمایا، شاید کچھ شک و شبہ ہوگا جس سے کوئی نہیں بچا، یہاں تک کہ قرآن میں ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الآیہ، یعنی اگر اے نبی آپ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس میں شک میں ہیں تو آپ سے پہلے جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ پھر فرمایا جب آپ کے دل میں کوئی شک ہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو، یعنی هو الاول والآخر آخر تک۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں 10 سے اوپر اقوال ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کا قول ہے کہ ظاہر و باطن سے مراد ازروع علم کے ہر چیز پر ظاہر اور پوشیدہ ہونا ہے۔ یہ یحییٰ زیاد فرا کے لڑکے ہیں۔ ان کی ایک تصنیف ہے جس کا نام معانی القرآن ہے، سوتے وقت کی ایک دعا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے اور عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، منزل التوراۃ والانجیل، اے تورات و انجیل کے اتارنے والے، فالق الحب والنوى، اے دانوں اور گھٹلیوں کو اگانے والے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے آپ کے، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے کہ اس کی چوٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ آپ سب سے پہلے تھے، آپ سے پہلے کچھ نہ تھا، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور آپ ہی سب سے آخر میں ہوں گے، آپ کے بعد کچھ نہیں، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور آپ ظاہر ہیں کہ آپ سے اونچی کوئی چیز نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور آپ باطن ہیں کہ آپ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، ہمارے قرض ادا کرا دیجئے اور ہمیں فقیری سے
بے نیازی دیجیے۔ ابو صالح رحمہ اللہ اپنے متعلقین کو یہ دعا سکھاتے اور فرماتے سوتے وقت داہنی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھ لیا کرو، الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہے، ملاحظہ ہو صحیح مسلم۔ ابو یعلا میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے حکم سے آپ کا بستر قبلہ رخ بچھایا جاتا، رسول اللہ آ کر اپنے داہنے ہاتھ پر تکیہ لگا کر آرام فرماتے، پھر آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے رہتے، لیکن آخر رات میں بآواز بلند یہ دعا پڑھتے جو ابھی بیان ہوئی، الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سمیت تشریف فرما تھے، جو ایک بادل سر پر آ گیا، رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے بادب جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا اسے عنان کہتے ہیں، یہ زمین کو سیراب کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر بھی یہ برسائے جاتے ہیں جو نہ اللہ کے شکر گزار ہیں نہ اللہ کے پکارنے والے۔ پھر پوچھا معلوم ہے تمہارے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہے۔ فرمایا بلند محفوظ چھت اور لپٹی ہوئی موج، جانتے ہو تم میں اس میں کس قدر فاصلہ ہے؟ وہی جواب ملا۔ فرمایا 500 سال کا راستہ۔ پھر پوچھا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر اپنی لا علمی انہی الفاظ میں ظاہر کی تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے اور ان دونوں آسمانوں میں بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے 7 آسمان گنوائے اور ہر دو میں اتنی ہی دوری بیان فرمائی، یعنی 500 برس کی۔ پھر سوال کر کے جواب سن کر فرمایا اس 7ویں کے اوپر اتنے ہی فاصلے سے عرش ہے۔ پھر پوچھا جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ اور جواب وہی سن کر فرمایا دوسری زمین ہے۔ پھر سوال و جواب کے بعد فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے اور دونوں زمینوں کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح 7 زمینیں اسی فاصلے کے ساتھ ایک دوسرے کے نیچے بتلائیں۔ پھر فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم کوئی رسی سب سے نیچے کی زمین کی طرف لٹکاؤ تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچے گی۔ پھر رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ امام ترمذی کا کہنا ہے کہ اس کے راوی حسن بصری رحمہ اللہ کا اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت نہیں، جیسا کہ ایوب، یونس اور علی بن زید محدثین کا قول ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد رسی کا اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور غلبے تک پہنچنا ہے، نہ کہ ذات باری تک۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کا غلبہ اور سلطنت بے شک ہر جگہ ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنا یہ وصف اپنی کتاب قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں 2 زمینوں کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا بیان ہوا ہے۔ ابن ابی حاتم اور بزار میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن ابن ابی حاتم میں رسی لٹکانے کا جملہ نہیں، اور ہر 2 زمین کے درمیان کی دوری اس میں بھی 500 سال کی بیان ہوئی ہے۔ امام بزار رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس روایت کا راوی رسول اللہ سے بغیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہیں۔ ابن جریر میں یہ حدیث مرسل مروی ہے، یعنی قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یوں ذکر کیا گیا ہے، پھر حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی کا نام نہیں لیتے، ممکن ہے یہی ٹھیک ہو، واللہ اعلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مسند بزار اور کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس کی اسناد میں نظر ہے اور متن میں غرابت و نکارت ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ امام ابن جریر آیت وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ کا قول لائے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان 4 فرشتوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا 7ویں آسمان سے مجھے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو وہیں چھوڑا ہے۔ دوسرے نے کہا 7ویں زمین سے مجھے اللہ نے بھیجا تھا اور اللہ وہیں تھے۔ تیسرے نے کہا میرے رب نے مجھے مشرق سے بھیجا ہے جہاں وہ تھے۔ چوتھے نے کہا مجھے مغرب سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں اسے وہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ روایت بھی غریب ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ والی اوپر کی روایت جو مرسلن بیان ہوئی ہے، ممکن ہے وہ بھی قتادہ رحمہ اللہ کا اپنا قول ہو، جیسے یہ قول خود قتادہ کا اپنا ہے، واللہ اعلم۔ اس قول کے مان لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات خود کائنات میں ہر جگہ ہر طرف ہے، بلکہ اس سے مراد تو اللہ کا علم ہی ہے، جیسا کہ بہت سے محدثین سے کتاب اور سنت کی روشنی میں ان کے متفقہ فہم سے عقیدہ ثابت ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور احاطے کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھے۔ وہ خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتے ہیں اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ سینے کے اندر کی پوشیدگیوں کے وہ پورے عالم ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان و زمین کی پیدائش 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنا اور عرش پر قرار پکڑنا سورہ اعراف کی تفسیر میں پوری طرح بیان ہو چکا ہے، اس لیے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ کس قدر بوندیں بارش کی زمین میں گئیں، کتنے دانے زمین میں پڑے اور کیا چارے پیدا ہوئے، کس قدر کھیتیاں ہوئی، کتنے ہی پھل کھلے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا عندہ مفاتح الغیب الآیہ، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جنہیں بجز اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کے عالم ہے، کسی پتے کا گرنا بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ زمین کی اندھیریوں میں پوشیدہ دانہ اور کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی بارش، اولے اور برف اور تقدیریں اور احکام جو بذریعے برتر فرشتوں کے نازل ہوتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے بارش کے ایک ایک قطرے کو اللہ کی بتلائی ہوئی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے اور اعمال بھی اللہ کے وسیع علم میں ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے اعمال و افعال کو دیکھ رہے ہیں، جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں، اور تم بھی خواہ خشکی میں خواہ تری میں ہو، راتیں ہوں یا دن ہو، تم گھر میں ہو یا جنگل میں ہو، ہر حالت میں اللہ کے علم کے لیے یکساں ہر وقت اللہ کی نگاہیں اور اللہ کا سننا تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے کلمات اللہ تعالیٰ سنتے رہتے ہیں، تمہارا حال اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، تمہارے چھپے کھلے کا اللہ کو علم ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے جو چھپنا چاہے اس کا وہ فعل فضول ہے، بھلا ظاہر و باطن بلکہ دلوں کے ارادے تک سے اللہ واقفیت رکھتے ہیں، ایسے اللہ سے بھلا تم کیسے چھپ سکتے ہو۔ اور آیت میں ہے، پوشیدہ باتیں ظاہر باتیں راتوں کو دن کو جو بھی ہوں سب اللہ پر روشن ہے، سچ ہے، وہی رب ہے، وہی معبود برحق ہے۔ صحیح بخاری نے صحیح مسلم میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر رسول اللہ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کا مزہ اٹھا لیا۔ اللہ ایک کی عبادت کی اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہنسی خوشی راضی رضامندی سے ادا کی۔ جانور اگر زکوٰۃ میں دینے ہیں تو بوڑھے بیکار دبلے پتلے اور بیمار نہ دیے، بلکہ درمیانہ راہ اللہ میں دیا، اور اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس بات کو دل میں محسوس کرے اور یقین و عقیدہ رکھے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے۔ اور حدیث میں ہے، افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان رکھے کہ تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اکثر ان 2 شعروں کو پڑھتے رہتے تھے، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل
خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. یعنی جب تو بالکل تنہائی اور خلوت میں ہو اس وقت بھی یہ نہ کہہ کہ میں اکیلا ہی ہوں، بلکہ کہتا رہ کہ تجھ پر ایک نگہبان ہے یعنی اللہ تعالیٰ. کسی گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھ اور مخفی سے مخفی کام کو اللہ پر مخفی نہ جان. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جیسے اور آیت میں فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کی ملکیت ہماری ہی ہے. اللہ کی تعریف اس بادشاہت پر بھی کرنی ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، یعنی وہی معبود برحق اللہ ہے اور وہی لائق حمد و ثنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آیت میں ہے اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اللہ ہی کی حمد ہے آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور خبردار ہیں. پس ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اللہ کی بادشاہت میں ہے. ساری آسمان و زمین میں مخلوق اللہ کی غلام اور اللہ کی خدمت گزار اور اللہ کے سامنے پست و عاجز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق رحمان کے سامنے غلامی کی حیثیت میں بروز قیامت پیش ہونے والی ہے. ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور سب کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے. اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. اپنی مخلوق میں جو چاہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. وہ عادل انصاف والے ہیں، ظلم نہیں کرتے بلکہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. اور پھر اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْآيَةِ، اور قیامت کے روز ہم عدل کی ترازو رکھیں گے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. رائی کے برابر کا عمل بھی ہم سامنے لا رکھیں گے اور ہم حساب کرنے اور لینے میں کافی ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا مخلوق میں تصرف بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، دن رات کی گردش بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اپنی حکمت سے گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں، اور کبھی دونوں یکساں، کبھی جاڑا کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی بہار کبھی خزاں. اور یہ سب بندوں کی خیر خواہی اور ان کی مصلحت کے لحاظ سے ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں اور دور کے پوشیدہ رازوں سے بھی واقف اور پوری طرح خبردار ہے. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیراتیں کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تمہیں باور ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیما بھی لے چکے ہیں. اللہ تو وہ ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کے مالک تنہا اللہ ہی ہیں. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں دیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے ہیں.
ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتے چلے جائیں اور اس کا پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر اور اپنے رسول کے اوپر ایمان لانے اور اس پر مضبوطی اور ہمیشگی کے ساتھ جم کر رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں، اور اپنی راہ میں خیرات کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ جو مال ہاتھوں ہاتھ تمہیں اللہ نے پہنچایا ہو، تم اللہ کی اطاعت گزاری میں اسے خرچ کرو، اور سمجھ لو کہ جس طرح دوسرے ہاتھوں سے تمہیں ملا ہے، اسی طرح عن قریب تمہارے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور تم پر حساب اور عتاب رہ جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تیرے بعد تیرا وارث ممکن ہے کہ نیک ہو اور وہ تیرے ترکے کو میری راہ میں خرچ کر کے مجھ سے بہت نزدیکی حاصل کرے، اور ممکن ہے وہ بد ہو اور اپنی بدمستی اور سیاہ کاری میں تیرا اندوختہ فنا کر دے، اور اس کی بدیوں کا باعث تو بنے، نہ تو چھوڑتا نہ وہ اڑاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمانے لگے، انسان گو کہتا رہتا ہے یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، حالانکہ دراصل انسان کا مال وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کر دیا، کھایا ہوا فنا ہو گیا، پہنا ہوا پرانا ہو کر برباد ہو گیا، ہاں اللہ کی راہ میں دیا ہوا بطور خزانہ کے جمع رہا۔ یہ روایت مسلم نیز مسند احمد کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور جو رہ گیا وہ تو اوروں کا مال ہے، تو اسے جمع کر کے چھوڑ جانے والا ہے۔ پھر انہی دونوں باتوں کی ترغیب اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں اور بہت بڑے اجر کا وعدہ دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تمہیں ایمان سے کون سی چیز روکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، وہ تمہیں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں اور معجزے دکھا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح کے ابتدائی حصے کتاب الایمان میں ہم یہ حدیث بیان کر آئے ہیں کہ رسول اللہ نے پوچھا سب سے زیادہ اچھے ایمان والے تمہارے نزدیک کون ہیں؟ کہا فرشتے۔ فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، پھر ایمان کیوں نہ لاتے؟ کہا پھر انبیاء۔ فرمایا ان پر تو وحی اور کلام اللہ اترتا ہے، وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ کہا پھر ہم۔ فرمایا واہ، تم ایمان سے کیسے رک سکتے تھے؟ میں تم میں زندہ موجود ہوں۔ سنو بہترین اور عجیب تر ایماندار وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھا دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آیت الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں بھی ہم ایسی احادیث لکھ آئے ہیں۔ پھر انہیں روز میثاق کا قول قرار اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا ہے۔ اور امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد وہ میثاق ہے جو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ان سے لیا گیا تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، واللہ اعلم۔ وہ اللہ جو اپنے بندے پر روشن حجتیں اور بہترین دلائل اور عمدہ تر آیتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ ظلم و جہل کی گھنگور گھٹاؤں اور رائے قیاس کی بدترین اندھیریوں سے تمہیں نکال کر نورانی اور روشن اور صاف و سیدھی رائے حق پر لا کھڑا کر دے۔ اللہ رؤوف ہے، ساتھ ہی رحیم ہے۔ یہ اللہ کا سلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری، رسول بھیجے، شک و شبہات دور کر دیے، ہدایت کی وضاحت کر دی، ایمان اور خیرات کا حکم کر کے پھر ایمان کی رغبت دلا کر، اور یہ بیان فرما کر کہ ایمان نہ لانے کا اب کوئی عذر میں نے باقی نہیں رکھا، پھر صدقات کی رغبت دلائی اور فرمایا میری راہ میں خرچ کرو اور فقیری سے نہ ڈرو، اس لیے کہ جس کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانوں کے تنہ تنہا مالک ہیں۔ عرش و کرسی اللہ ہی کی ہے اور وہ تم سے اس خیرات کے بدلے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی تم جو کچھ اللہ کی راہ میں دو گے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، اور روزی رساں در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ نیز اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ فانی مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے پاس کا ہمیشگی والا مال تمہیں دیں گے۔ توکل والے خرچ کرتے رہتے ہیں اور مالک عرش انہیں تنگی ترشی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے فی سبیل اللہ خرچ کردہ مال کا بدلہ دونوں جہاں میں ہمیں قطعاً مل کر رہے گا انشاءاللہ۔
فضائل صحابہ۔ پھر اس امر کا بیان ہو رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور جہاد کیے اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا، گو بعد فتح مکہ کیا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ اس وقت تنگی ترشی زیادہ تھی اور قوت طاقت کم تھی، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایمان وہی قبول کرتا تھا جس کا دل ہر میل کچیل سے پاک ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام کو کھلا غلبہ ملا اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور فتوحات کی وسعت ہوئی اور ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا۔ بس اس وقت اور اس وقت میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ان لوگوں اور ان لوگوں کے اجر میں فرق ہے، انہیں بہت بڑے اجر ملیں گے، گو دونوں اصل بھلائی اور اصل اجر میں شریک ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اس کی تائید مسند احمد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں کچھ اختلاف ہو گیا، جس پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اسی پر اکڑ رہے ہو کہ ہم سے کچھ دن پہلے اسلام لائے۔ جب رسول اللہ کو اس کا علم ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم احد کے یا کسی اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی ان کے اعمال کو پہنچ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ خالد رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کا ہے، اور آپ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، اور یہ اختلاف جس کا ذکر اس روایت میں ہے بنو جذیمہ کے بارے میں ہوا تھا۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی امارت میں ان کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اپنی ناواقفیت سے یہ تو نہ کہا کہ ہم اسلام لائے، بلکہ کہنے لگے ہم صابی ہوئے، یعنی بے دین ہوئے، اس لیے کہ کفار مسلمانوں کو یہی لفظ کہا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے غالباً اس کلمے کا اصلی مطلب نہ سمجھ کر ان کے قتل کا حکم دے دیا، بلکہ ان کے جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے انہیں قتل کر ڈالنے کو فرمایا۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی مخالفت کی۔ اس واقعے کا مختصر بیان اوپر والی حدیث میں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی ان کے 3 پاؤں اناج کے ثواب کو نہیں پہنچے گا، بلکہ 1.5 پاؤں کو بھی نہ پہنچے گا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے حدیبیہ والے سال ہم رسول اللہ کے ساتھ جب عصفان میں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر سمجھنے لگو گے۔ ہم نے کہا کیا قریشی؟ فرمایا نہیں، بلکہ یمنی، نہایت نرم دل، نہایت خوش اخلاق، سادہ مزاج۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، پھر کیا وہ ہم سے بہتر ہوں گے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تم میں سے ایک کے 3 پاؤں بلکہ 1.5 پاؤں اناج کی خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو کہ ہم میں اور دوسرے تمام لوگوں میں یہی فرق ہے۔ پھر رسول اللہ نے اسی آیت لا یستوی کی تلاوت کی، لیکن یہ روایت غریب ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں خارجیوں کے ذکر میں ہے کہ تم اے صحابہ اپنی نمازیں ان کی یعنی خارجیوں کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے پر حقیر اور کم تر شمار کرو گے، لیکن وہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ تفسیر میں جریر میں ہے ان قریب ایک قوم آئے گی کہ تم اپنے اعمال کو کم تر سمجھنے لگو گے جب ان کے اعمال کے سامنے رکھو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیا وہ قریشیوں میں سے ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ سادہ مزاج نرم دل یہاں آنے والے ہیں، اور رسول اللہ نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ یمنی لوگ ہیں، ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے اور حکمت یمن والوں کی حکمت ہے۔ ہم نے پوچھا کیا وہ ہم سے افضل ہوں گے؟ فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالے تو بھی تمہارے 1 مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر رسول اللہ نے اپنی اور انگلیوں کو بند کر لی اور اپنی چنگلیاں کو دراز کر کے فرمایا خبردار رہو، یہ ہے فرق ہم میں اور دوسرے لوگوں میں۔ پھر رسول اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ بس اس حدیث میں حدیبیہ کا ذکر نہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے فتح مکہ سے پہلے ہی فتح مکہ کے بعد کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہو، جیسے کہ سورہ مزمل میں جو ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکے میں نازل ہوئی تھی،
پروردگار نے خبر دی تھی کہ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بس جس طرح اس آیت میں ایک آنے والے واقعے کا تذکرہ ہے، اسی طرح اس آیت کو اور حدیث کو بھی سمجھ لیا جائے۔ واللہ اعلم۔ سب صحابہ کرام عظیم ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی جس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا اس کا اجر وہ پائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو بہت زیادہ دیا جائے، کسی کو اس سے کم۔ جیسے اور جگہ ہے کہ مجاہد اور غیر مجاہد جو عذر والے بھی نہ ہو درجے میں برابر نہیں، گو بھلے وعدے میں دونوں شامل ہیں۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے افضل ہے، لیکن بھلائی دونوں میں ہے، یعنی قوی میں بھی بھلائی ہے اور ضعیف میں بھی، اس لیے کہ دونوں میں ایمان ہے۔ اگر یہ فقرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کو ان بعد والوں کی سبکی کا خیال گزرتا، اس لیے فضیلت بیان فرما کر پھر عطف ڈال کر اصل اجر میں دونوں کو شریک بتایا۔ پھر فرمایا تمہارے تمام اعمال کی تمہارے رب کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات میں جو تفاوت رکھتے ہیں وہ بھی انداز سے نہیں بلکہ صحیح علم سے۔ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت کے بڑے حصے دار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے کہ اس پر عمل کرنے والے تمام نبیوں کی امت کے سردار آپ ہیں۔ آپ نے ابتدائی تنگی کے وقت اپنا کل مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، جس کا بدلہ بجز اللہ کے کسی اور سے مطلوب نہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے، صرف ایک عبا آپ کے جسم پر تھی، گریبان کانٹے سے اٹکائے ہوئے تھے، جو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے جو ابو بکر نے فقط ایک عبا پہن رکھی ہے اور کانٹا لگا رکھا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنا کل مال میرے کاموں میں فتح سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہیے کہ اللہ انہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا اس فقیری میں تم مجھ سے خوش ہو یا ناخوش ہو؟ رسول اللہ نے صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سب کہہ کر سوال کیا۔ جواب ملا کہ میں اپنے رب عز و جل سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، میں اس حال میں بہت خوش ہوں۔ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ اور ہمیں وہ تمام صحیح احادیث اس ضعیف حدیث کے بیان کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور آپ کے سوا تمام دوسرے صحابہ کی فضیلت۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ اور قیامت کے دن اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بہترین کامیابی۔ اس دن منافق مرد عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو،
پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہ تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت مومن مرد اور عورتوں کی حالت۔ یہاں ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے نیک اعمال کے مطابق انہیں نور ملے گا جو قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان میں بعض کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا اور بعض کا کھجور کے درختوں کے برابر اور بعض کا کھڑے انسان کے قد کے برابر۔ سب سے کم نور جس گنہگار مؤمن کا ہوگا اس کے پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا جو کبھی روشن ہوتا ہوگا اور کبھی بجھ جاتا ہوگا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض مؤمن ایسے بھی ہوں گے جن کا نور اس قدر ہوگا کہ جس قدر مدینے سے عدن دور ہے اور ابین دور ہے اور صنعا دور ہے، بعض اس سے کم، بعض اس سے کم، یہاں تک کہ بعض وہ بھی ہوں گے جن کے نور سے صرف ان کے دونوں قدموں کے پاس ہی اجالا ہوگا۔ جنادہ ابن ابو امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے نام مع ولدیت کے اور خاص نشانیوں کے اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح تمہارا ظاہر باطن عمل بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن نام لے کر پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ اے فلاں یہ تیرا نور ہے اور اے فلاں تیرے لیے کوئی نور ہمارے ہاں نہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ روز قیامت مؤمنوں کے لیے نور۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول تو ہر شخص کو نور عطا ہوگا، لیکن جب پل صراط پر جائیں گے منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ اسے دیکھ کر مؤمن بھی ڈرنے لگیں گے کہ ایسا نہ ہو ہمارا نور بھی بجھ جائے، تو اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اے اللہ تعالی ہمارا نور ہمارے لیے پورا کیجئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد پل صراط پر نور کا ملنا ہے تاکہ اس اندھیری جگہ سے آرام گزر جائیں۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال ہوگا جیسے اور آیتوں میں تشریح ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے چپے چپے پر چشمے جاری ہیں جہاں سے کبھی نکلنا نہیں، یہ زبردست کامیابی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں میدان قیامت کے ہولناک دل شکن اور کپکپا دینے والے واقعے کا بیان ہے کہ سوائے سچے ایمان اور کھرے اعمال والوں کے نجات کسی کو منہ نہ دکھائے گی۔ سلیم ابن عامر فرماتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے، جب جنازے کی نماز ہو چکی اور دفن کا کام شروع ہوا تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح شام کر رہے ہو، نیکیاں برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کوچ کرنے والے ہو، وہ منزل یہی قبر کی ہے جو تنہائی کا، اندھیرے کا، کیڑوں کا اور تنگی و تاریکی والا گھر ہے، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے وسعت دے دیں۔ یہاں سے تم پھر میدان قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے۔ ایک جگہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے سیاہ پڑ جائیں گے۔ پھر ایک میدان میں جاؤ گے جہاں سخت اندھیرا ہوگا، وہاں ایمانداروں کو نور تقسیم کیا جائے گا اور کافر و منافق بے نور رہ جائیں گے۔ اسی کا ذکر آیت او کظلمات میں ہے۔ بس جس طرح آنکھوں والوں کی بصارت سے اندھا کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، منافق و کافر ایماندار کے نور سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے گا، تو منافق ایمانداروں سے آرزو کریں گے کہ اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ، کچھ تو ٹھہرو، جو ہم بھی تمہارے نور کے سہارے چلیں۔ تم جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ فن فریب کرتے تھے، آج ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ اور نور تلاش کر لاؤ۔ یہ واپس نور کی تقسیم کی جگہ جائیں گے لیکن وہاں کچھ نہ پائیں گے۔ یہی اللہ کا وہ مکر ہے جس کا بیان وَهُوَ خَادِعُهُمْ آیت میں ہے۔ اب لوٹ کر یہاں جو آئیں گے تو دیکھیں گے کہ مؤمنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے جس کے اس طرف رحمت ہی رحمت ہے اور اس طرف عذاب و سزا ہی سزا ہے۔
پس منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھوکے میں ہی پڑا رہے گا، نور مل جانے پر بھید کھل جائے گا، تمیز ہو جائے گی، اور یہ منافق اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کامل اندھیرا چھایا ہوا ہوگا کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نور ظاہر کریں گے، مسلمان اس طرف جانے لگیں گے تو منافق بھی پیچھے لگ جائیں گے۔ جب مؤمن زیادہ آگے نکل جائیں گے تو یہ منافق ان مؤمنوں کو ٹھہرانے کے لیے آوازیں دیں گے اور یاد دلائیں گے کہ دنیا میں ہم سب ساتھ ہی تھے، تو مؤمن جواب دیں گے کہ واپس اندھیرے میں لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی پردہ پوشی کے لیے ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، لیکن پلسرات پر تمیز ہو جائے گی، مؤمنوں کو نور ملے گا اور منافقوں کو بھی ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچ جائیں گے منافقوں کا نور بجھ جائے گا، یہ مؤمنوں کو آواز دیں گے، لیکن اس وقت خود مؤمن خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ ہر ایک آپا دھاپی میں ہوگا۔ جس دیوار کا یہاں ذکر ہے یہ جنت و دوزخ کے درمیان حد فاصل ہوگی، اسی کا ذکر آیت وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ میں ہے، پس جنت میں رحمت اور جہنم میں عذاب۔ ٹھیک بات یہی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس کی دیوار ہے جو جہنم کی وادی کے پاس ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ دیوار بیت المقدس کی شرقی دیوار ہے جس کے باطن میں مسجد وغیرہ ہے اور جس کے ظاہر میں وادی جہنم ہے، اور بعض بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا مطلب یہ نہیں کہی کہ بعینی ہی یعنی یہی دیوار اس آیت میں مراد ہے، بلکہ اس کا ذکر بطور قرب معنی کے اس آیت کی تفسیر میں ان حضرات نے کر دیا ہے، اس لیے کہ جنت آسمانوں میں اعلیٰ علیین میں ہے اور جہنم اسفل السافلین میں۔ اور کعب الاحبار رحمہ اللہ سے جو مروی ہے کہ جس دروازے کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے مراد مسجد کا باب الرحمہ ہے، یہ بنو اسرائیل کی روایت ہے جو ہمارے لیے سند نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوار قیامت کے دن مؤمنوں اور منافقوں کے درمیان علیحدگی کے لیے کھڑی کی جائے گی۔ مؤمن تو اس دروازے میں سے جا کر جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر دروازہ بند ہو جائے گا اور منافق حیرت زدہ ظلمت و عذاب میں رہ جائیں گے، جیسے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ کفر و جہالت، شک و حیرت کے اندھیرے میں تھے۔ اب یہ یاد دلائیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، جمعہ جماعت ادا کرتے تھے، عرفات اور غزوات میں موجود رہتے تھے، واجبات ادا کرتے تھے۔ ایماندار جواب میں کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے کرتوت تو دیکھو، گناہوں میں، نفسانی خواہشوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں عمر بھر تم لذتیں اٹھاتے رہے، آج توبہ کر لیں گے، کل بدعمالیاں چھوڑ دیں گے، اسی میں رہے، انتظار میں ہی عمر گزار دی کہ دیکھیں مسلمانوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور تمہیں یہ بھی یقین نہ ہوا کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں، اور پھر اس آرزو میں رہے کہ اگر آئے گی بھی تو ہم ضرور بخش دیے جائیں گے، اور مرتے دم تک اللہ کی طرف خلوص کے ساتھ جھکنے کی توفیق تمہیں میسر نہ آئی، اور اللہ کے ساتھ تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ آج تم جہنم واصل ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جسموں سے تو تم ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، لیکن دل اور نیت سے ہمارے ساتھ نہ تھے، بلکہ حیرت و شک میں ہی پڑے رہے، ریاکاری میں رہے، اور دل لگا کر اللہ کی یاد کرنی بھی تمہیں نصیب نہ ہوئی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق مؤمنوں کے ساتھ تھے، نکاح، بیاہ، مجلس، مجمع، موت و زیست میں شریک رہے، لیکن اب یہاں قیامت کے دن بالکل الگ کر دیے گئے۔ سورہ مدثر کی آیتوں میں ہے کہ مسلمان مجرموں سے انہیں جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ آخر یہاں تم کیسے پھنس گئے، اور وہ اپنے بد اعمال گنوائیں گے۔ تو یاد رہے کہ یہ سوال صرف بطور ڈانٹ ڈپٹ کے اور انہیں شرمندہ کرنے کے ہوگا، ورنہ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے پگھل جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان اہل کتاب پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالی کا ڈر۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، کیا مومنوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی، واعظ و نصیحت، آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان کے دل موم ہو جائیں، سنیں اور مانیں، احکام بجا لائیں، ممنوعات سے پرہیز کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن نازل ہوتے ہی 13 سال کا عرصہ نہ گزرا تھا جو مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح نہ جھکنے کی دیر کی شکایت کی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 4 ہی سال گزرے تھے جو ہمیں یہ عتاب ہوا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اصحاب رسول پرملال ہو کر رسول اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کچھ بات تو بیان فرمائیے۔ پس یہ آیت اترتی ہے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ پھر ایک مرتبہ کچھ دنوں بعد یہی عرض کرتے ہیں تو آیت اترتی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث۔ پھر ایک عرصے بعد یہی کہتے ہیں تو یہ آیت الم یعنی اترتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی خیر جو میری امت سے اڑ جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ یہ روایت ابن جریر طبری کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، تھوڑے تھوڑے مول پر اسے فروخت کر دیا، پس کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال کر رائے قیاس کے پیچھے پڑ گئے اور از خود ایجاد کردہ اقوال کو ماننے لگے اور اللہ کے دین میں دوسروں کی تقلید کرنے لگے، اپنے علماء اور درویشوں کی بے سند باتیں دین میں داخل کر لیں۔ ان پر بدعمالیوں کی سزا میں اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ کچھ ہی اللہ کی باتیں کیوں نہ سناؤں، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر نہیں کرتا، کوئی وعدہ وعید ان کے دل اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ ان میں کے اکثر و بیشتر فاسق اور کھلے بدکار بن گئے، دل کے کھوٹے اور اعمال کے بھی کچے۔ جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ الآیہ۔ ان یہود و نصارہ کی بد عہدی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ کلمات کو اپنی جگہ سے تحریف کر دیتے ہیں اور ہماری نصیحتیں بھلا بیٹھے ہیں، یعنی ان کے دل فاسد ہو گئے، اللہ کی باتیں بدلنے لگ گئے، نیکیاں چھوڑ دیں، برائیوں میں منہمک ہو گئے۔ اسی لیے رب العالمین اس امت کو متنبہ کر رہے ہیں کہ خبردار ان یہود و نصارہ کی رنگت تم پر نہ چڑھ جائے، اصل و فرع میں ان سے بالکل الگ رہو، قرآن پر عمل کرو۔ ابن ابی حاتم میں ہے، ربیع ابن ابو عمیلہ فرماتے ہیں، قرآن حدیث کی مٹھاس تو مسلم ہی ہے، لیکن میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بہت ہی پیاری اور میٹھی بات سنی ہے جو مجھے بے حد محبوب اور مرغوب ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بنی اسرائیل کی الہامی کتاب پر کچھ زمانہ گزر گیا تو ان لوگوں نے کچھ کتابیں خود تصنیف کر لیں اور ان میں وہ مسائل لکھے جو انہیں پسند تھے اور جو اپنے ذہن سے انہوں نے تراش لیے تھے۔ اب مزے لے لے کر زبانیں موڑ موڑ کر انہیں پڑھنے لگے۔ ان میں کے اکثر مسائل اللہ کی کتاب کے خلاف تھے، جن جن احکام کو ماننے کو ان کا جی نہ چاہتا تھا انہوں نے بدل ڈالے تھے اور اپنی کتاب میں اپنی طبیعت کے مطابق مسائل جمع کر لیے تھے اور انہی پر عامل بن گئے۔ اب انہیں سوجھی کہ اور لوگوں کو بھی منوائیں اور انہیں بھی آمدہ کریں کہ انہی ہماری لکھی ہوئی کتابوں کو شرعی کتابیں سمجھیں اور مدار عمل انہی پر رکھیں۔ اب لوگوں کو اسی کی دعوت دینے لگے اور زور پکڑتے گئے، یہاں تک کہ جو ان کی کتابوں کو نہ مانتا اسے یہ ستاتے، تکلیف دیتے، مارتے پیٹتے، بلکہ قتل کر ڈالتے۔ ان میں ایک شخص اللہ والے پورے عالم اور متقی تھے، انہوں نے ان کی طاقت سے اور زیادتی سے مرعوب ہو کر کتاب اللہ کو ایک لطیف چیز پر لکھ کر ایک نرسنگھے میں ڈال کر اپنی گردن میں اسے ڈال لیا۔ ان لوگوں کا شر و فساد روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بہت سے ان لوگوں کو جو کتاب اللہ پر عامل تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو
یوں ایک ایک کو کب تک قتل کرتے رہیں گے؟ ان کا بڑا عالم اور ہماری اس کتاب کو بالکل نہ ماننے والا۔ تمام بنی اسرائیل میں سب سے بڑھ کر کتاب اللہ کا عامل فلاں عالم ہے، اسے پکڑو اور اس سے اپنی یہ رائے قیاس کی کتاب منواؤ، اگر وہ مان لے گا تو پھر ہماری چاندی ہی چاندی ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو اسے قتل کر دو، پھر تمہاری اس کتاب کا مخالف کوئی نہ رہے گا، اور دوسرے لوگ خواہ مخواہ ہماری ان کتابوں کو قبول کر لیں گے اور انہیں ماننے لگیں گے۔ چنانچہ ان رائے قیاس والوں نے کتاب اللہ کے عالم و عامل اس بزرگ کو پکڑوا منگوایا اور اس سے کہا کہ دیکھ، ہماری اس کتاب میں جو ہے اسے سب کو تو مانتا ہے یا نہیں؟ ان پر تیرا ایمان ہے یا نہیں؟ اس کتاب اللہ کے ماننے والے عالم نے کہا کہ اس میں تم نے کیا لکھا ہے، ذرا مجھے سناؤ تو۔ انہوں نے سنایا اور کہا اس کو تو مانتا ہے؟ اس بزرگ کو اپنی جان کا ڈر تھا، اس لیے جرأت کے ساتھ یہ تو نہ کہہ سکا کہ نہیں مانتا، بلکہ اپنے اس نرسنگے کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا اس پر ایمان ہے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا اشارہ ہماری اس کتاب کی طرف ہے، چنانچہ اس کی ایذا رسانی سے باز رہے، لیکن تاہم اس کے اطوار و افعال سے کھٹکتے ہی رہے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے تفتیش شروع کی کہ ایسا نہ ہو اس کے پاس کتاب اللہ اور دین کے سچے مسائل کی کوئی کتاب ہو۔ آخر وہ نرسنگھا ان کے ہاتھ لگ گیا، پڑھا تو اس میں اصلی مسائل کتاب اللہ کے موجود تھے۔ اب بات بنا لی کہ ہم نے تو کبھی یہ مسائل نہیں سنے، ایسی باتیں دین کی نہیں، چنانچہ زبردست فتنہ برپا ہو گیا اور 72 گروہ ہو گئے۔ ان سب میں بہتر گروہ جو راستی پر اور حق پر تھا وہ تھا جو اس نرسنگے والے مسائل پر عامل تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرما کر کہا لوگو، تم میں سے بھی جو باقی رہے گا وہ ایسے ہی امور کا معائنہ کرے گا اور وہ بالکل بے بس ہوگا، ان بری کتابوں کے مٹانے کی اس میں قدرت نہ ہوگی، بس ایسے مجبوری اور بے کسی کے وقت بھی اس کا یہ فرض تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ ثابت کر دے کہ وہ انہیں سب کو برا جانتا ہے۔ امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ عطریس ابن عرقوب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو عبداللہ، جو شخص بھلائی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے وہ ہلاک ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہلاک وہ ہوگا جو اپنے دل سے اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ جانے۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کا یہی واقعہ بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان رکھو مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ سخت دلوں کی سختی کے بعد بھی اللہ انہیں نرم کرنے پر قادر ہے، گمراہیوں کی تہ میں اتر جانے کے بعد بھی اللہ راہ راست پر لاتے ہیں۔ جس طرح بارش خشک زمین کو تر کر دیتی ہے، اسی طرح کتاب اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ درجات مؤمنین، فقیر، مسکین و غیر محتاجوں اور حاجت مندوں کو خالص اللہ کی مرضی کی جستجو میں لوگ اپنے حلال مال نیک نیتی سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، ان کے بدلے بہت کچھ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے، 10 گنے اور اس سے بھی زیادہ، 700 تک، بلکہ اس سے بھی سوا۔
ان کے ثواب بے حساب ہیں، ان کے اجر بہت بڑے ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہی صدیق و شہید ہیں۔ ان دونوں اوصاف کے مستحق صرف با ایمان لوگ ہیں۔ بعض حضرات نے الشہداء کو الگ جملہ مانا ہے، غرض 3 قسمیں ہوئیں، مصدقین، صدیقین، شہداء۔ جیسے اور روایت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے، جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ ہیں۔ بس صدیق و شہید میں یہاں بھی فرق کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ صدیق کا درجہ شہید سے یقیناً بڑا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ درجے تو صرف انبیاء کے ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ عامر ابن میمون رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ دونوں ان دونوں انگلیوں کی طرح قیامت کے دن آئیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، شہیدوں کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہوں گی، جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی پھریں گی اور رات کو قندیلوں میں سہارا لیں گی۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ کہ آپ ہمیں دنیا میں اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ دکھائی دینے لگتی ہے، پھر تو بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے اسباب کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ امر دنیا کی تحقیر و توہین بیان ہو رہی ہے کہ اہل دنیا کو بجز لہو لعب، زینت و فخر اور اولاد و مال کی بہتات کی چاہت کے سوا اور ہے ہی کیا۔ جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ الآیہ، یعنی لوگوں کے لیے ان کی خواہش کی چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے، جیسے عورتیں، بچے وغیرہ۔ پھر دنیا کی زندگی کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ اس کی تازگی فانی ہے اور یہاں کی نعمتیں زوال پذیر ہیں۔ غیث کہتے ہیں اس بارش کو جو لوگوں کی نا امیدی کے بعد برسے، جیسے اللہ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کی نا امیدی کے بعد بارش برساتے ہیں۔ پس جس طرح بارش کی وجہ سے زمین کی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لہلہاتی ہوئی کسان کی آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح اہل دنیا اسباب دنیاوی پر پھولتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہری بھری کھیتی خشک ہو کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر آخر سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کی تر و تازگی
اور یہاں کی بہبودی اور ترقی بھی خاک میں مل جانے والی ہے۔ دنیا کی بھی یہی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت جوان ہے، پھر ادھیڑ ہے، پھر بڑھیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خود انسان کی حالت ہے۔ اس کے بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کو دیکھ جائیے، پھر اس کی موت اور فنا کو سامنے رکھیے۔ کہاں جوانی کے وقت کا اس کا جوش و خروش، زور، طاقت اور کسے بل، اور کہاں بڑھاپے کی کمزور جھڑیاں، پڑا ہوا جسم، خمیدہ کمر اور بے طاقت ہڈیاں، جیسے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اے انسانوں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ وہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں اور وہ عالم اور قادر ہیں۔ اس مثال سے دنیا کی فنا اور اس کا زوال ظاہر کر کے پھر آخرت کے دونوں منظر دکھا کر ایک سے ڈراتے ہیں اور دوسرے کی رغبت و چاہت دلاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان قریب آنے والی قیامت اپنے ساتھ عذابوں اور سزاؤں کو لائے گی اور مغفرت اور رضامندی رب کو لائے گی۔ پس تم وہ کام کرو کہ ناراضی سے بچ جاؤ اور رضا حاصل کر لو، سزاؤں سے بچ جاؤ اور بخشش کے حقدار بن جاؤ۔ دنیا صرف دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کی طرف جھکنے والے پر آخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ اس کے سوا کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کی دھن میں روز و شب مشغول رہتا ہے، بلکہ اس کمی والی اور زوال والی کمینی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ شدہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بسا اوقات آخرت کا منکر بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کوڑے برابر کی جنت کی جگہ ساری دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پڑھو، قرآن فرماتا ہے کہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کے بغیر یہ حدیث سنن ترمذی نی صحیح بخاری میں بھی ہے۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک سے جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تمہارا جوتی کا تسمہ، اور اسی طرح جہنم بھی۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خیر و شر انسان سے بہت نزدیک ہے، اور اس لیے اسے چاہیے کہ بھلائیوں کی طرف سبقت کرے اور برائیوں سے منہ پھیر کر بھاگتا رہے، تاکہ گناہ اور برائیاں معاف ہو جائیں اور ثواب اور درجے بلند ہو جائیں۔ اسی لیے اس کے ساتھ ہی فرما دیا، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی جنس کے برابر ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے اس رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف سبقت کرو جس کی کشادگی کل آسمان اور ساری زمینیں ہیں، جو پارسا لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں فرمایا یہ اللہ و رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے اس فضل کے لائق تھے، اس لیے اس بڑے فضل و کرم والے نے اپنی نوازش کے لیے انہیں چن لیا اور ان پر اپنا پورا احسان اور اعلیٰ انعام کیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مہاجرین کے فقراء نے رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو جنت کے بلند درجوں کو، ہمیشگی والی نعمتوں کو پا گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کیسے؟ تو کہا، نماز روزہ تو وہ اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، جو مفلسی کی وجہ سے ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے کرنے سے تم ہر شخص سے آگے بڑھ جاؤ، مگر ان سے جو تمہاری طرح خود بھی اس کو کرنے لگے۔ دیکھو، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر کہ مخلوق کو ہم پیدا کریں، اس سے پہلے ہی وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ۔ اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو، جو بھی منہ پھیر لے اللہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ نے تقدیر لکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کی خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ نے مخلوقات کے رچانے سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی، تو فرمایا کہ زمین کے جس حصے میں کوئی برائی آئے یا جس کسی شخص کی جان پر کچھ آ پڑے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ خلق کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں مقرر تھا اور اس کا ہونا یقینی تھا۔ بعض کہتے ہیں جانوں کی پیدائش سے پہلے ہی، بعض کہتے ہیں مصیبت کی پیدائش سے پہلے ہی، لیکن زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو فرمانے لگے، سبحان اللہ، ہر مصیبت جو آسمان و زمین میں ہے وہ جانوں کی پیدائش سے پہلے ہی رب کی کتاب میں موجود ہے، اس میں کیا شک ہے؟ زمین کی مصیبتوں سے مراد خشک سالی، قحط وغیرہ ہے، اور جانوں کی مصیبت درد، دکھ اور بیماری ہے۔ جس کسی کو کوئی خراش لگتی ہے یا لغزش پا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی سخت محنت سے پسینہ آ جاتا ہے، یہ سب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور بھی تو بہت سے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو بخشنے والے اور مہربان ہیں بخش دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت بہترین اور بہت اعلیٰ دلیل ہے قدریہ فرقے کی تردید میں، جن کا خیال ہے کہ اللہ کا سابقہ علم کوئی چیز نہیں، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیریں مقرر کی آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال برس پہلے، اور روایت میں ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کاموں کے وجود میں آنے سے پہلے ان کا اندازہ کر لینا، ان کے ہونے کا علم حاصل کر لینا اور اسے لکھ دینا اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ وہی تو ان کے پیدا کرنے والے ہیں، جس کا محیط علم ہو چکی ہوئی، ہوتی ہوئی اور ہونے والی تمام چیزوں کو شامل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تمہیں اے انسانوں یہ خبر اس لیے دی ہے کہ تم یقین رکھو کہ جو تمہیں پہنچا وہ ہرگز کسی صورت سے ٹلنے والا نہ تھا، پس مصیبت کے وقت صبر و شکر، سہار و ثابت قدمی، مضبوط دلی اور روحانی طاقت تم میں موجود رہے، ہائے وائے بے صبری اور بے ضبطی تم سے دور رہے، جزا فضا تم پر چھا نہ جائے، تم اطمینان سے رہو کہ یہ تکلیف تو آنے والی تھی ہی۔ اسی طرح اگر مال و دولت غلبہ مل جائے تو اس وقت آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اسے اللہ تعالیٰ کا عطیہ مانو، تکبر اور غرور تم میں نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دولت و مال وغیرہ کے نشے میں پھول جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، اس لیے کہ اس وقت بھی ہماری یہ تعلیم تمہارے سامنے ہوگی کہ یہ میرے دست و بازو کا، میری عقل و ہوش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالق و رازق اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ ایک قرات اس کی اتاکم ہے، دوسری قرات آتاکم ہے، اور دونوں میں تلازم ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے جی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، دوسروں پر فخر کرنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ رنج و راحت، خوشی و غم میں تو ہر شخص آتا ہے، خوشی کو شکر میں اور غم کو صبر میں گزار دو۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ لوگ خود بھی بخیل اور خلاف شرع کام کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی برابر راستہ بتلاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے حکم برداری سے ہٹ جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و لڑائی ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے، یعنی تمہیں معلوم کرا دے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے، اللہ ہے قوت والے اور زبردست. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. پیغمبروں پر معجزات کے نزول. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو جو معجزے دے کر اور ظاہر حجتیں عطا فرما کر اور بھرپور دلائل دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر ساتھ ہی کتاب بھی انہیں دی جو کھری اور صاف سچ ہے، اور عدل و حق دیا جس سے ہر عقل مند انسان ان کی باتوں کے قبول کر لینے پر فطرتاً مجبور ہو جاتا ہے. ہاں، بیمار رائے والے اور خلاف عقل والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، یعنی جو شخص اپنے رب کی طرف کی دلیل پر ہو اور ساتھ ہی اس کے شاہد بھی ہو. اور جگہ ہے اللہ کی یہ فطرت ہے جس پر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور فرماتے ہیں آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور میزان رکھ دی. بس یہاں فرمان ہے یہ اس لیے کہ لوگ حق و عدل پر قائم ہو جائیں، یعنی اتباع رسول کرنے لگیں، امر رسول بجا لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تمام باتوں کو حق سمجھیں، کیونکہ اس کے سوا سراسر حق کسی اور کا کلام نہیں. جیسے اللہ کا فرمان ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی اے نبی آپ کے رب کا کلمہ جو اپنی خبروں میں سچے اور اپنے احکام میں عدل والے ہیں پورا ہو چکا. یہی وجہ ہے کہ جب ایماندار جنتوں میں پہنچ جائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی. اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم اس راہ نہیں لگ سکتے تھے. ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے. لوہا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے منکرین حق کی سرکوبی کے لیے لوہا بنایا ہے، یعنی اولاً تو کتاب و رسول اور حق سے حجت قائم کی، پھر ٹیڑے دل والوں کی کجی نکالنے کے لیے لوہے کو پیدا کر دیا کہ اس کے ہتھیار بنے، اور اللہ کے دوست حضرات اللہ تعالیٰ کے دشمن کے دل کا کانٹا نکال دیں. یہی نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں بالکل آیا نظر آتا ہے کہ مکہ شریف کے 13 سال مشرکین کو سمجھانے بجھانے، توحید و سنت کی دعوت دینے، ان کے بد عقائد کی اصلاح کرنے میں گزارے. خود اپنے اوپر مصیبتیں جھیلیں، لیکن جب یہ حجت ختم ہو گئی تو شرع نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی. پھر حکم دیا کہ اب ان مخالفین سے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کو روک رکھا ہے، مسلمانوں کو تنگ کر رکھا ہے، ان کی زندگی دو بھر کر دی ہے، ان سے باقاعدہ جنگ کرو، ان کی گردنیں مارو، اور ان مخالفین وحی الہی سے زمین کو پاک کرو. مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے آگے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کی جائے، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے، اور کمینہ پن اور ذلت ان لوگوں پر ہے جو میرے حکم کا خلاف کریں، اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. پس لوہے سے لڑائی کے ہتھیار بنتے ہیں، جیسے تلوار، نیزے، چھریاں، تیر، زرہیں وغیرہ. اور لوگوں کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے سلے، کدال، پھاوڑے، آرے، کھیتی کے آلات، بننے کے آلات، پکانے کے برتن، روٹی کے توے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی ایسی ہی چیزیں جو انسانی زندگی کی ضروریات سے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 3 چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئیں، نہائی، سنسی اور ہتھوڑا. یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ
وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا ہے۔ ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کی تھی، لیکن ان کی نیت اللہ کی رضا جوئی تھی، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اس فضیلت کو دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب آپ ہی کی نسل سے آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوئے۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ بس نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد برابر رسولوں کا سلسلہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام تک، جنہیں انجیل ملی اور جن کی تابع فرمان امت رحم دل اور نرم مزاج واقع ہوئی، خشیت الہی اور رحمت خلق کے پاک اوصاف سے متصف۔ پھر نصرانیوں کی ایک بدعت کا ذکر ہے جو ان کی شریعت میں نہ تھی، لیکن انہوں نے خود اپنی طرف سے اسے ایجاد کر لی تھی۔ اس کے بعد ایک جملے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقصد ان کا نیک تھا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ طریقہ نکالا تھا۔ سعید بن جبیر، قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پر اسے یعنی واجب نہ کیا تھا، ہم نے ان پر صرف اللہ کی رضا جوئی واجب کی تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ اسے بھی نہ نبھا سکے، جیسا چاہیے تھا ویسے اس پر بھی نہ جمے، بس دوہری خرابی آئی، ایک اپنی طرف سے ایک نئی بات دین الہی میں ایجاد کرنے کی، دوسری اس پر بھی قائم نہ رہنے کی، یعنی جسے وہ خود قرب الہی کا ذریعہ اپنے ذہن سے سمجھ بیٹھے تھے، بالآخر اس پر بھی پورے نہ اترے۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پکارا، آپ نے لبیک کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، بنی اسرائیل کے 72 گروہ ہو گئے، جن میں سے 3 نے نجات پائی۔ پہلے فرقے نے تو بنی اسرائیل کی گمراہی دیکھ کر ان کی ہدایت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر ان کے بڑوں کو تبلیغ شروع کی، لیکن آخر وہ لوگ جدال و قتال پر اتر آئے، اور بادشاہ اور امراء نے جو اس تبلیغ سے بہت گھبراتے تھے ان پر لشکر کشی کی اور انہیں قتل بھی کیا اور قید بھی کیا۔ ان لوگوں نے تو نجات حاصل کر لی۔ پھر دوسری جماعت کھڑی ہوئی، ان میں مقابلے کی طاقت تو نہ تھی، تاہم اپنے دین کی قوت سے سرکشوں اور بادشاہوں کے دربار میں حق گوئی شروع کی، اور اللہ کے سچے دین اور عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک اصلی کی طرف انہیں دعوت دینے لگے۔ ان بد نصیبوں نے انہیں قتل بھی کرایا، آروں سے بھی چیرا اور آگ میں بھی جلایا، جسے اس جماعت نے صبر و شکر کے ساتھ برداشت کیا اور نجات حاصل کی۔ پھر تیسری جماعت اٹھی، یہ ان سے بھی زیادہ کمزور تھے، ان میں طاقت نہ تھی کہ اصل دین کے احکام کی تبلیغ ان ظالموں میں کریں، اس لیے انہوں نے اپنے دین کا بچاؤ اسی میں سمجھا کہ جنگلوں میں نکل جائیں اور پہاڑوں پر چڑھ جائیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں اور دنیا کو ترک کر دیں، اور انہی کا ذکر رہبانیت والی آیت میں ہے۔ یہ حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے، اس میں 73 فرقوں کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اجر انہیں ملے گا جو مجھ پر ایمان لائیں اور میری تصدیق کریں، اور ان میں کے اکثر جو فاسق ہیں وہ ہیں جو مجھے جھٹلائیں اور میرا خلاف کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات و انجیل میں تبدیلیاں کر لیں، لیکن ایک جماعت ایمان پر قائم رہی اور اصلی تورات و انجیل ان کے ہاتھ میں رہی جسے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے کتاب اللہ میں رد و بدل کر لیا تھا اپنے بادشاہوں سے ان سچے مؤمنوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ کتاب اللہ کہہ کر جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں تو ہمیں گالیاں لکھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جو کوئی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے، اور اسی طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ پھر یہ لوگ ہمارے اعمال پر بھی عیب گیری کرتے رہتے ہیں، بس آپ انہیں دربار میں بلوائیے اور انہیں مجبور کیجئے کہ یا تو وہ اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ویسا ہی وہ عقیدہ ایمان رکھیں جیسا ہمارا ہے، ورنہ انہیں بدترین عبرتناک سزا دیجیے۔ چنانچہ ان سچے مسلمانوں کو دربار میں بلوایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا تو ہماری اصلاح کردہ کتاب پڑھا کرو اور تمہارے اپنے ہاتھوں میں جو الہامی کتابیں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو لو اور قتل گاہ کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اس پر ان پاک بازوں کی ایک جماعت نے تو کہا کہ تم ہمیں ستاؤ نہیں، تم اونچی عمارت بنا دو، ہمیں وہاں پہنچا دو اور ڈوری چھڑی دے دو، ہمارا کھانا پینا اس میں ڈال دیا کرو، ہم اوپر سے گھسیٹ لیا کریں گے، نیچے اتریں گے ہی نہیں اور تم میں آئیں گے ہی نہیں۔ ایک جماعت نے کہا سنو، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، تمہاری بادشاہت کی سرزمین سے باہر ہو جاتے ہیں، چشموں، نہروں، ندیوں، نالوں اور تالابوں سے جانوروں کی طرح منہ لگا کر پانی پیا کریں گے اور جو پھول پات مل جائیں گے ان پر گزارا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر تم ہمیں اپنے ملک میں دیکھ لو تو بے شک گردن اڑا دینا۔ تیسری جماعت نے کہا ہمیں اپنی آبادی کے ایک طرف کچھ زمین دے دو اور وہاں حصار کھینچ دو، وہیں ہم کنویں کھود لیں گے اور کھیتی کر لیا کریں گے، تم میں ہرگز نہ آئیں گے۔ چونکہ اس اللہ والی جماعت سے ان لوگوں کی قریبی رشتہ داریاں تھیں اس لیے یہ درخواستیں منظور کر لی گئیں اور یہ لوگ اپنے ٹھکانے چلے گئے۔ لیکن ان کے ساتھ بعض اور لوگ بھی لگ گئے جنہیں دراصل علم و ایمان نہ تھا، تقلیداً ساد ہو لیے۔ ان کے بارے میں یہ آیت وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا نازل ہوئی۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت ان میں کے بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ رسول اللہ کی بعثت کی خبر سنتے ہی خانقاہوں والے اپنی خانقاہوں سے اور جنگلوں سے اور حصار والے اپنے حصاروں سے نکل کھڑے ہوئے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ الآیہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور پھر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دیں گے اور تمہیں نور دیں گے جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اللہ بخشنے والے اور مہربانی والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دیں اور اللہ ہی بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب مومن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن مومنوں کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد اہل کتاب کے مومن ہیں اور انہیں دوہرا اجر ملے گا، جیسے کہ سورہ قصص کی آیت میں ہے
اور جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے. ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر مجھ پر بھی ایمان لایا، اسے دوہرا اجر ہے. اور وہ غلام جو اپنے آقا کی تابعداری کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے، اسے بھی 2 اجر ہیں. اور وہ شخص جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور بہت اچھا ادب سکھائے یعنی شرعی ادب، پھر اسے آزاد کر دے اور نکاح کر دے، وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اہل کتاب اس دوہرے اجر پر فخر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس امت کے حق میں نازل فرمائی، پس انہیں دوہرے اجر کے بعد نور ہدایت دینے کا بھی وعدہ کیا اور مغفرت کا بھی، پس نور اور مغفرت انہیں زیادہ ملی. یہ روایت ابن جریر کی تفسیر میں ہے. اسی مضمون کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ ہے، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان کریں گے اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے دریافت فرمایا کہ تمہیں ایک نیکی پر زیادہ سے زیادہ کس قدر فضیلت ملتی ہے؟ اس نے کہا 350 تک. آپ نے اللہ کا شکر کیا اور فرمایا ہمیں تم سے دوہرا ملا ہے. سعید رحمہ اللہ نے اسے بیان فرما کر یہی آیت پڑھی اور فرمایا اسی طرح جمعے کا دوہرا اجر ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود نصارہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے چند مزدور کسی کام پر لگانے چاہے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے 1 قرات لے اور صبح کی نماز سے لے کر آدھے دن تک کام کرے. پس یہود تیار ہو گئے. اس نے پھر کہا ظہر سے عصر تک اب جو کام کرے اسے میں 1 قرات دوں گا. اس پر نصرانی تیار ہوئے، کام کیا اور اجرت لی. اس نے پھر کہا اب عصر سے مغرب تک جو کام کرے میں اسے 2 قرات دوں گا، پس وہ تم مسلمان ہو. اس پر یہود و نصارہ بہت بگڑے اور کہنے لگے کام ہم نے زیادہ کیا اور روام انہیں زیادہ ملے، ہمیں کم دیا گیا. تو انہیں جواب ملا کہ میں نے تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا. انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا. جواب ملا کہ پھر یہ میرا فضل ہے جسے چاہے دوں. صحیح بخاری شریف میں ہے مسلمانوں اور یہود و نصرانیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند لوگوں کو کام پر لگایا، اجرت ٹھہرا لی اور کہا دن بھر کام کرو. وہ کام پر لگ گئے، لیکن آدھے دن کام کر کے کہہ دیا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں، جو ہم نے کیا ہم اس کی اجرت بھی نہیں چاہتے اور اب ہم کام بھی نہیں کریں گے. اس نے انہیں سمجھایا بھی کہ ایسا نہ کرو، کام پورا کرو اور مزدوری لے جاؤ، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کام ادھورا چھوڑ کر اجرت لیے بغیر چلتے بنے. اس نے اور مزدور لگایا اور کہا کہ باقی کام شام تک تم پورا کرو اور پورے دن کی مزدوری میں تمہیں دوں گا. یہ کام پر لگے، لیکن عصر کے وقت یہ بھی کام سے ہٹ گئے اور کہہ دیا کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کی اجرت نہیں چاہیے. اس نے انہیں بھی سمجھایا کہ دیکھو اب دن باقی ہی کیا رہ گیا ہے، تم کام پورا کرو اور اجرت لے جاؤ. لیکن یہ نہ مانے اور چلے گئے. اس نے پھر اوروں کو بلایا اور کہا لو تم مغرب تک کام کرو اور دن بھر کی مزدوری لے جاؤ. چنانچہ انہوں نے مغرب تک کام کیا اور ان دونوں جماعتوں کی اجرت بھی یہی لے گئے. پس یہ ہے ان کی مثال اور اس نور کی مثال جسے انہوں نے قبول کیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ اللہ جسے دیں یہ اس کے لوٹانے کی اور جسے نہ دیں اسے دینے کی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور اس بات کو بھی وہ جان لیں کہ فضل و کرم کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو پروردگار ہیں. اللہ کے فضل کا کوئی اندازہ اور حساب نہیں لگ سکتا. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَعْلَمَ کا معنی لِيَعْلَمَ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں لِكَيْ يَعْلَمَ ہے. اسی طرح عطا بن عبداللہ